السلام علیکم ایوری ون، انشاءاللہ آج ہم قرآن کی کلاس ہم سورہ 4 اور اس کی آیت نمبر 93 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ An unforgivable offense. Anyone who kills a believer on purpose, his retribution is hell, wherein he abides forever. God is angry with him and condemns him and has prepared for him a terrible retribution. اب اس کی اردو ہے ایک ناقابل معافی جرم، یہ ہیڈ لائن ہے اس کی۔ تو اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے اور اس کے لیے خوفناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 94 میں پڑھتی ہوں اب۔ O you who believe, if you strike in the cause of God, you shall be absolutely sure. Do not say to one who offers you peace, you are not a believer, seeking the spoils of this world. For God possesses infinite spoils. Remember that you used to be like them, and God bless you. Therefore you shall be absolutely sure before you strike. God is fully cognizant of everything you do. اس کی اردو ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی راہ میں وار کرو تو تمہیں مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے۔ جو کوئی تمہیں امن کی پیشکش کرے تو دنیاوی مال و غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس سے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ لامحدود نعمتوں کا مالک ہے۔ یاد رکھو کہ تم ان کی طرح ہی تھے اور اللہ نے تم پر رحمت کی، لہٰذا تمہیں حملہ کرنے سے پہلے مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ اب یہ جنگ کی سچویشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، یہ دو آیتیں، جیسے کہ یہ سب پیچھے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں، تو یہ سب جنگ کے سچویشن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت جو ہے جنگ ہو رہی، یعنی پرافٹ محمد کے ٹائم میں جو جنگ ہو رہی تھی، اس وقت اس سچویشن میں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سچویشن میں سب سے پہلی بات ہے کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا۔ اس کی سزا جو ہے وہ اگر جان بوجھ کر کوئی مومن کرتا ہے تو اس کی سزا سیدھی سی جہنم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو اگر انجانے میں ہو جاتی ہے کسی مومن سے، یعنی وہ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ انجانے میں یا مسٹیک سے، تو اس کی پھر اوپر ہم نے جیسے کہ پچھلی قرآن سٹڈی میں اس کی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا کفارہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے پہلے کی آیات میں کلیئرلی ہمیں بتایا ہے۔ تو لیکن یہ جو اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں اس کی اس دنیا اور آخرت دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی 94 جو 94 آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی جنگ کے سچویشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جب کوئی انسان جو ہے اگر اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے یا فائٹ میں ہے تو کوئی دوسرے لوگ جو کہ اگر امن کی پیشکش کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن خود مسلمان یعنی مومن کو خود لڑنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ کہ اگر جنگ کی سچویشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نمبر 60 اس میں جو ہے کلیئر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جنگ آپ کس طریقے سے، میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ آپ اپنی سیلف ڈیفense میں، یعنی اگر کوئی آپ پر اٹیک کرتا ہے اور اپریس کرتا ہے، یعنی آپ کو
آپ کے لیے مذہب کو صحیح طریقے سے پریکٹس کرنے نہیں دیتا، اور آپ کے لیے مطلب آپ کو فائٹ کرتا ہے آپ کو، اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکال دیتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ہمیں اجازت دی ہے کہ مومن جو ہے وہ جنگ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے پرافٹ محمد کے ٹائم بھی تھا، کہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم پیس کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی مال و غنیمت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی مومن جو ہے یہ کا حرکت نہیں کرے گا کہ وہ کہے نہیں میں نے وہ میں اس پہ باوجود اس کے کہ وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ آ کے پیس کہہ رہی ہے آپ کو، اور آپ سے امن کی پیشکش کر رہی ہے آپ کو، تو اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں ہم نے فائٹ کرنی ہے، اور یہ فائٹ جو ہے اس طرح کی فائٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یاد کرو کہ تم لوگ بھی انہی لوگوں کی طرح تھے، کیونکہ آ, یہ میسج آنے سے پہلے، یہ خوبصورت میسج آنے سے پہلے کہ یعنی ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرنے والا میسج جو ہے، اس کے آنے سے پہلے ہاں جو ہے، اور ہر ٹائم میں، ہر پرافٹ کے ٹائم میں لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے تھے، اور آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سیم چیز ہے کہ راشد خلیفہ جو کہ میسنجر آف دا کاوننٹ ہے، اس کے آنے سے پہلے سب لوگ جو ہے ایک ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو کہ شرک کر رہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن ہم شرک والی عبادتیں کر رہے تھے جو کہ سارے مسلمان اب کر رہے ہیں اس دنیا میں۔ تو آپ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جنگ کی جو سچویشن میں اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کہ تم لوگ پہلے ویسے ہی تھے جیسے یہ تمہارے جو ڈس بلیور جو تمہارے سے جنگ کر رہے ہیں، یا جو ڈس بلیور تمہارے ساتھ امن کی پیشکش کر رہے ہیں اس وقت، وہ اور تم ایک جیسے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کے بعد روشنی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہم اس کے بعد ان لوگوں کو جو لوگ مومن تھے انہیں روشنی عطا کی، اور اس کے بعد چونکہ دوسری پارٹی ان کو جیسے کہ ہم جانتے ہیں پرافٹ محمد کو ان لوگوں کو بہت تنگ کر رہے تھے یہ لوگ، اور ان پہ اٹیک بھی کر رہے تھے، اور ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ بھی جنگ کرو۔ اور یہ بہت بڑا ایک سمجھیں اسٹرائیونگ جس کو کہتے ہیں نا، کہ جو اللہ کی راہ میں آپ اس سے بڑی اسٹرائیونگ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ لوگوں سے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور اپنی موت کا بھی فکر نہ کریں، کیونکہ موت تو صرف اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج کی سچویشن میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس آج کی، کیونکہ قرآن ہمیشہ ہر وقت کے لیے ہے، تو آج کی سچویشن میں بھی ہم دیکھیں میسنجر کے آنے سے پہلے ہم بالکل جو مشرک ہیں یا جو کہ مسلمان آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جو کہ جن کا خیال ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں جبکہ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تو ہم بھی ان لوگوں جیسے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اتنی بڑی رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا پیغام دکھایا، اور میسنجر کے ذریعے، اور وہ میریکل بھی لے کے آیا، اور وہ اس میریکل نے اس چیز کی تصدیق کی کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے، اور یہ اس کے اندر کوئی میریکل کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے آپ اور جو ہے کوئی چیز بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر داخل ہوگی، جیسے کہ 2 آیات داخل کی گئی تھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے میریکل کی وجہ سے وہ آیات نمایاں ہو گئیں کہ وہ اس قرآن سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو ہمارے پاس اس وقت بالکل پیوریفائڈ، یعنی ہر چیز سے پاک صاف قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے کہ انہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، اور ہماری خواہش ہے کہ جو بھی سن رہے ہیں اس قرآن سٹڈی کو، کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے جون سی بھی زبان میں وہ پڑھ رہے ہیں،
اگر جو مین جو اس کا مقصد ہے قرآن کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے جس آپ ٹرانسلیشن کو اٹھا لیں، سوائے کچھ ٹرانسلیشنز میں لوگوں نے مختلف انڈرسٹینڈنگز، اپنی انڈرسٹینڈنگز کے ساتھ ان کو غلط آیات کو کر دیا ہے، باقی سب جو ہے میسج جو ہے وہ ون اینڈ دا سیم میسج ہے جو ہر پیغمبر، ہر پرافٹ اور رسول جو لے کے آئے. اور وہ کیا تھا میسج؟ وہ ایک ہی میسج تھا شروع سے لے کے اب تک. ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے ہم نے، اور اس اللہ کے ساتھ کسی پیغمبر کو، کسی انسان کو، کسی رسول کو، کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا. جب اگر آپ کسی بھی پیغمبر کو اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، جو کہ مسلمان کر رہے ہیں اس وقت لاکھوں ملینز کی تعداد میں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا کلمہ ہی غلط ہے، جو کہ کلمہ واحد قرآن میں صرف ایک ہے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہی واحد کلمہ ہمارا ہے جو ہر میسج، یہ میسج ہر پرافٹ اور جو ہے پیغمبر جو ہیں وہ سب یہی میسج لے کے آئے. اب آیت نمبر 95 میں پڑھتی ہوں، اس کا ہیڈ لائن ہے ہائر رینکس فار دا اسٹرائیورز. Not equal are the sedentary among the believers who are not handicapped, and those who strive in the cause of God with their money and their lives. God exalts the strivers with their money and their lives above the sedentary. For both, God promises salvation, but God exalts the strivers over the sedentary with a great recompense. تو اس کی اردو ہے جد و جہد کرنے والوں کے لیے اعلیٰ درجات. آیت کہتی ہے مومنین میں سے وہ جو کاہل ہیں اور معذور بھی نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں. اللہ اپنے مال و جان سے جد و جہد کرنے والوں کو کاہلوں سے ممتاز کرتا ہے. اللہ نے دونوں کے لیے نجات کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ جد و جہد کرنے والوں کو کاہلوں پر بڑے اجر کے ساتھ بلند کرتا ہے. جیسا کہ ہمیں قرآن کی میں مختلف آیات ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، میں پیرافریز کر رہی ہوں، 3 قسم کی کیٹیگریز ہمیں بتائی ہیں کہ لوور ہیون، ہائر ہیون، اینڈ اس کے بعد یعنی نیچے والی جنت، پھر اس کے بعد اس سے بھی لیول ہوں گے ڈیفرنٹ جنت کے. سیم چیز جہنم میں ہوگی، ان کے بھی مختلف لیولز ہوں گے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 3 قسم کے، قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ 3 قسم کے لیول ہوں گے. ایک جو نیچے والی لوور ہیون جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ یوں سمجھ لیں جنہوں نے بیئرلی، جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے، ادروائز اگر بہنوں اور بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اگر ان کو اس کے بارے میں ہو تو وہ ضرور اس کے بارے میں بات کر سکیں گے. میرے مطابق یہ ہے کہ لوور ہیون میں جو بیئرلی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ میک کر لیتے ہیں، یعنی اپنے ان کے اچھے کام جو ہیں برے کاموں سے زیادہ ہوں گے، تھوڑے سے زیادہ، تو وہ ایٹ لیسٹ وہ لوور ہیون میں چلے جائیں گے. اور اس کی پھر اس لوور ہیون میں کیا کیا چیزیں انہیں ملیں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کی صورتوں میں اور آیات میں ہمیں بتایا. انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، اور آج وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگے گا. تو اس کے بعد ہے ہائی ہیون، جو کہ جس میں بہت سارے جو لوگ ہوں گے. وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جو کہ میسنجرز کے ٹائم کے ہوں گے اور جو پرافٹس کے ٹائم کے ہوں گے، جنہوں نے بڑی یعنی مشکلات دیکھی ہوں گی اور ہارڈ شپس دیکھی ہوں گی. لوگوں نے میسج کے وجہ سے ان کو برا بھلا کہا ہوگا، جنگیں بھی ہوئیں جیسے پرافٹ محمد کے ٹائم میں ہوئیں. تو ہائی ہیون. پھر الیٹ آف دا الیٹ، اللہ تعالیٰ کے سب سے اونچے جو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوں گے. پھر یہ 3 قسمیں ہیں. تو ہمارے پاس یہ آخری چانس ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہمیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مرضی ہے ہم انسانیت پر
کہ ہمیں آخری چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹس کے مطابق، احکامات کے مطابق زندگی گزار کر ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں واپس جائیں۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ سست ہیں، جو بیئرلی مطلب بیسک کام کرنے، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کو بھی آخرت کے دن جو ہے معافی مل جائے گی، ان کو بھی نجات ملے گی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگ، اب یہ دو اس میں قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ ایک ہیں وہ دونوں بلیورز ہیں، سبمیٹرز ہیں، یعنی مومن ہے اور مسلمان ہیں، جس کا اردو یہ ہے، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ دونوں قسموں میں سے ایک قسم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بہت ورک ہارڈ کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی جان، اپنی اور اپنا پیسہ جو ہے اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ہر لمحہ یہ وہ انسان سوچتا رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کرنا ہے۔ اور اب وہ انسان اس انسان کے برابر نہیں ہو سکتا جو انسان سست ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں یہ باقی ساری چیزیں کر رہا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے، لیکن وہ مطلب اور زیادہ ہارڈ پورے کمانڈمنٹس پورے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق پورے کر رہا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں کر رہا کہ جس طریقے سے ایک مومن جو ہے اپنی جان اور مال دونوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کام کر رہا ہے۔ سو جو یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ورک ہارڈ کیا ہوگا، میسج آگے پھیلایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہے لوگ جو بھی ان کو برا بھلا کہیں ان باتوں کو برداشت کیا ہوگا، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اس ٹائم میں بھی میسنجر آف دا کاوننٹ جب آئے تو اس کو بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس سے برا بھلا کہا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے پکارا، وہاں لوگ جو بھی میسج دیتے تھے، ایون ہم لوگ جو ہے ہم لوگ بھی جو میسج جب بھی ہم کسی کو دیں تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ جو ان کا اندر کا شرک ہے وہ باہر نکل آتا ہے کہ بھئی ہاں یہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت ورشپ کرنے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم تو اللہ کے برابر وہ پروفٹ محمد کو ہر جگہ پہ لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے جو ہم گواہی دیتے ہیں کلمہ، اس میں بھی پروفٹ محمد کو لے کے آئے ہیں، جو کہ کلمہ کہیں بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، مشکل کام کرتے ہیں، وہ چاہے آج کے ٹائم میں لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ پروفٹ محمد کے ٹائم میں تھے، تو وہ جو ورک ہارڈ کریں گے، جو مشکل کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان کا رینک جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت اونچا ہوگا ان لوگوں سے جو کہ یعنی درمیانے، یعنی سیڈنٹری جس کو کہتے ہیں، کاہل بھی کہہ لیں یا جن کو کہیں سست بھی لوگ جو ہوتے ہیں، جو زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ تو اللہ ہمیں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اوپر یہ زندگی ہے 60 70 80 سال کی میکسیمم، اور اوپر والی زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہم آئیڈیا ہی نہیں کر سکتے وہ اس ہمیشہ اور ہمیشہ کا۔ تو پروفیٹیبل بزنس کیا ہوگا اگر انسان کا کہ وہ اس جو الوژن ہے، جو کہ اس دنیا کا ایک سیراب ہے، یہ دنیا جو بہت سپیڈ سے گزری چلی جا رہی ہے، وہ اس پہ زیادہ خرچ کرے گا یا اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ اس کی رہنی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ تو جو انٹیلیجنٹ انسان ہوگا اور اپنے آپ وہ ایک اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوگا، تو وہ یقیناً اس زندگی کا انعام حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا اور محنت کرے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر سکے۔ آیت نمبر میں پڑھتی ہوں اب 96۔ The higher ranks come from him as well as forgiveness and mercy. God is forgiver, most merciful.
اس کی اردو ہے بلند درجات اسی کی طرف سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بخشش اور رحمت بھی. اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. تو ماشاءاللہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بھی سیم اسی چیز کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بلند درجات انسانوں کو ملیں گے، جن انسانوں کو ایسے نہیں، وہ ان کے اپنے کاموں کی، ان کے عملوں کی وجہ سے ان کو ملیں گے. انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا، تو وہ ان کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطا فرمائیں گے. جس بیسیکلی یہ سمپل سا فارمولا ہے. جیسے دنیا میں بھی جتنا بھی آپ ورک ہارڈ کرتے ہیں، اگر بزنس میں کرتے ہیں، تو ورک ہارڈ کرنے کے ساتھ آپ کو یہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ جی ہم اس میں ورک ہارڈ کر رہے ہیں، پڑھائی یا کر رہے ہیں آپ، تو اس میں ورک ہارڈ کریں تو ہمیں انعام ملے گا، یعنی اچھی جاب ملے گی، یا بزنس کریں تو اس میں پیسہ ملے گا. تو سیم فارمولا ہے اس آخرت کے لیے. جتنا کام، جتنا بھی آپ اپنی سول یعنی اپنی روح کے لیے جتنا بھی کام کریں گے، جو کہ وہ روح وہ چیز ہے جو کہ یہ جو جسم ہے یہ تو مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جائے گا. روح اصل چیز ہے انسان کی. تو جتنا بھی اپنی روح کے لیے آپ محنت کریں گے اور کام کر کے اوپر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اتنا اعلیٰ درجات اور اتنا اللہ تعالیٰ کی قربت آپ حاصل کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں قرآن میں ہمیں فرمایا ہے، میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ڈفرینسز اوپر ہوں گے انسانوں کے لیے، وہ ڈفرینسز اس دنیا کے ڈفرینسز سے آپ اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں، اس دنیا میں ایک ہے جو بھکاری ہے، جو بھیک مانگنے والا ہے، اور ایک ہے جو کہ آپ دیکھیں جو اس کا پریزیڈنٹ ہے کسی کنٹری کا. تو دیکھیں یہ آپ ہم انسان کو کتنے بڑا فرق نظر آتا ہے اس انسان میں. اور ایون بھکاری بھی نہ، آپ امیر ہیں اس دنیا میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک پریزیڈنٹ ہے. پریزیڈنٹ کس کا؟ یو ایس اے کا، یعنی امریکہ سب سے بڑی اس وقت پاور ہے دنیا میں. اس کا پریزیڈنٹ دیکھ لیں اور باقی عام لوگوں کو دیکھ لیں، تو کتنا بڑا ہمیں ڈفرینس نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ ڈفرینسز کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں جو ڈفرینسز ملیں گے، آخرت میں جو کچھ ملے گا انسانوں کو، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ آخرت میں کیا ہوگا، ہم کیسی کیا چیزیں ہوں گی کیسی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی چیزوں کے ذریعے تھوڑا بہت ہمیں بتایا کہ جنت میں کیا ہوگا، اور اسی طرح جہنم کا بھی بتایا کہ کتنی خوفناک جہنم ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب سول اس باڈی میں سے نکلے گی، روح نکلے گی، تو اس کو تب پتہ چلے گا کہ بھئی ڈفرینس کیا ہے. جب ہم اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمیں وہ ڈفرینسز نظر آئیں گے، اور وہ درجات اور وہ جگہ جو ہے، اس جگہ پہ درجات جو ہے وہ بہت ہی بڑا فرق ہوگا درجات میں انسانوں میں. اور اس سیم چیز ہے جہنم میں بھی ایک پٹ آف دا ہیل، یعنی بالکل لوور سب سے جو ہپوکریٹ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیرو تھا، جو فرعون تھا، جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سب سے نیچے والی ہیل ہوگی اس میں جائے گا. تو اسی جیسے کہ جنت میں بھی درجے ہیں، اسی طرح جہنم میں بھی مختلف درجے ہوں گے. جس نے جتنا کام برا کیا ہوگا وہ اس کے مطابق اس جگہ پہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بڑا کلیئر بتایا ہے کہ جو انسان بیئرلی یعنی مشکل سے جہنم سے بچتا ہے اور جنت کا حقدار ہوتا ہے، تو اس سے بڑی فتح بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جہنم ایسی چیز ہے کہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان جانا نہیں چاہے گا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہت ہی تفصیل سے آگے صورتیں اور آیات آئیں گی جس میں بہت ہی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، ایسے ہی جنت کا نقشہ بھی کھینچا ہے ہمارے لیے. آیت نمبر 97. Apathy condemned. Those whose lives are terminated by the angels while in a state of wronging their souls, the angels will ask them, "What was the matter with you?" They will say, "We were oppressed on earth." They will say,
Was God's earth not spacious enough for you to immigrate therein? For these, the final abode is hell and a miserable destiny. इसकी उर्दू है, जिसकी हेडलाइन है बेहिसी की मजम्मत। आयत कहती है, वो जिनकी जाने फरिश्ते गुनाहगार रूह की हालत में निकालेंगे, तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या मामला था। तो वो कहेंगे कि हम जमीन पर मजबूर थे। तो उस वो कहेंगे, यानी वो से मुराद फरिश्ते उनसे फिर कहेंगे कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। उनके लिए आखिरी ठिकाना जहन्नम और बहुत ही बुरा मुकद्दर है। उसके बाद मैं एक और आयत भी पढ़ती हूँ, आयत नंबर 98। Exempted are the weak men, women and children who do not possess the strength nor the means to find a way out. 98 की जो आयत के मीनिंग मतलब है, जो उर्दू है, वो कह रही है, मुस्तस्ना हैं कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे, जो ना तो कोई ताकत रखते हैं और ना ही बाहर निकलने के जराए। कि ये वो लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला चाहे तो वो माफ कर सकते हैं। वो लोग जो कि कमजोर मर्द, औरतें हैं, जिनके यानी वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस जगह से हिजरत कर जाएं, उस जगह से जहाँ पे काफिर या मुशरिक लोग जो हैं वो उनको एक अल्लाह की इबादत करने से रोक रहे हैं और उन पे यानी उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में इसमें कि अल्लाह ताला की जमीन इतनी बड़ी है, अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि आप एक अल्लाह की इबादत करने के लिए लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, बल्कि कत्ल की धमकियां भी दे सकते हैं, जो कि बहुत से मुल्क और कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उस जगह से हिजरत कर जाओ अगर तुम मोमिन हो तो। अगर मुसलमान सच्चे एक अल्लाह के मानने वाला होगा, जो अगर उसके पास जराए होंगे कि वो उस जगह से हिजरत कर जाए, तो वो वहां से उसको हिजरत कर जानी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला फिर बता रहे हैं कि वो लोग जो कमजोर हैं, जो जिनमें मर्द और औरतें और बच्चे भी हैं, और उनके पास कोई ऐसी ताकत भी नहीं है कि वो, और ना ही कोई जराए हैं जिनके जरिए वो उस जगह को छोड़ सके, तो और वो उन पे यानी उसको उन पे बहुत यानी मारने की धमकियां या कुछ भी कह सकते हैं, मुश्किल आ जाती है एक अल्लाह की इबादत करने में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर उनको उनमें से जिसको चाहूं मैं माफ कर दूं। तो जिसको चाहेंगे अल्लाह ताला माफ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। हम उनकी जो है गफूर रहीम होने की क्वालिटी का अंदाजा ही नहीं कर सकते कि कितने मर्सीफुल हैं। कि हमें हमें ये जो थर्ड एंड आखिरी चांस अल्लाह ताला ने दी है, इससे बड़ी जो है मेहरबानी उनकी क्या हो सकती है। जबकि कुरान में हमें, कुरान से पता चलता है, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, कि फरिश्तों ने तो ये कहा कि इन सबको ये जो है शैतान और उसके साथी और जितने भी इंसान जिन्होंने हम सबको जो शक ऊपर हुआ था, तो इन सबको जहन्नम में डाल दें। फरिश्तों ने तो अल्लाह ताला से ये कहा था, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं जो जानता हूँ तुम वो नहीं जानते। और उसकी हमें माशाल्लाह रीजन अब समझ आती है कि अल्लाह ताला हर चीज के जानने वाले हैं। वो फरमाते हैं कि उनको पता था कि इन इंसानों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुशकिस्मत होंगे, जो कि जिन श्योर नहीं थे उनको ऊपर, तो उनको चांस मिलेगा तो वो उस चांस को अवेल करेंगे, उनको मौका मिलेगा। अल्लाह ताला की तरफ से मैसेंजर्स आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो उस मैसेज को कबूल करेंगे। और वो अल्लाह ताला हर टाइम में, हर प्रॉफिट के और मैसेंजर के टाइम में बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो कि अल्लाह की एक अल्लाह की इबादत के लिए जो है ना राजी हो जाते हैं। और मेजोरिटी अल्लाह ताला बता रहे हैं हर टाइम में मेजोरिटी इंसानों की है जो है वो शिरक कर रही है। और आप देखें आज के दौर में तमाम मजहब जो है, तमाम मजहब जिसमें क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, आप वो बाकी मजहबों को ले लें, सब में करप्शन आ चुकी है। सब जो है वो मुसलमान जो है वो अल्लाह के साथ
نبی کو محمد کو جو ہے وہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے برابر انہوں نے کیا ہوا ہے، جبکہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا لیا یا خدا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اور یہودی بھی اسی طرح وہ اپنی کتاب کے ساتھ اور کتابیں ہیں جو کہ حدیث و سنہ کی طرح کی ہیں، تو وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، اور مسلمان بھی حدیث و سنہ کو قرآن کے برابر لے آئے ہیں، جبکہ حدیث و سنہ جو ہے وہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث و سنہ بھی قرآن کے برابر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آخرت کے دن پتہ لگے گا کہ جو بھی وہ محنتیں کرتے رہے ہیں، جو بھی عبادتیں وہ کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری عبادتوں کو نلیفائی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وہ صرف اور صرف جہنم میں جائیں گے اگر مرتے دم تک وہ اسی طرح غلط رستے پہ چلتے رہے تو۔ آیت نمبر 99 ہے، These may be pardoned by God, God is pardner forgiver۔ اب 99 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے معافی مل جائے، اللہ بخشش کرنے والا رحیم ہے۔ اور یہ آیت نمبر 98 کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، جس میں نے ابھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مستثنی ہے کمزور مرد، عورتیں اور بچے، جن کے پاس نہ تو کوئی ذرائع ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی طاقت ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر سکے اپنی جگہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے کہ فرما رہے ہیں 99 میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور بہت رحیم ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں anyone who immigrates in the cause of God will find on earth great bounties and richness. Anyone who gives up his home, immigrating to God and his messenger, then death catches up with him. His recompense is reserved with God. God is forgiver, most merciful۔ اب اس کی آیت جو ہے اس کی اردو جو ہے ٹرانسلیشن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین پہ عظیم انعامات اور خزانے پائے گا۔ جو کوئی بھی اپنا گھر چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے پھر اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی میرے اللہ تعالیٰ کے یعنی لیے اللہ تعالیٰ کی ورشپ، اکیلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور رسول کی طرف یا پروفٹس کی طرف ہجرت کرتے تھے، اور جو آج کے دور میں بھی اگر انسان جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور ان پہ ظلم یعنی ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ مومن ہیں جیسے جو کہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ادھر ہجرت کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے لیے انعامات اس دنیا میں ہی بہت سارے ہوں گے، اور انعامات اور خزانے ہوں گے، اور آخرت میں تو پھر ان کو موت اگر آتی ہے تو آخرت میں تو ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں جو بخشنے والے ہیں، بہت رحمان اور رحیم ہیں۔ تو میں یہ 100 پہ آ کے ختم کرتی ہوں انشاءاللہ، اور بہن بھائی بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنے تھوڑا سا وہ بھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری طرف سے السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. Praise God. Praise be to God. Thank you, God. Shukriya. MashaAllah. Thank you, sister. MashaAllah. Thank you, God. Yeah, MashaAllah, praise God. یہ جو 93 آیت ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اس کو اسکرین پہ لے کے آتا ہوں کہ ناقابل معافی جرم۔ اب یہ جو ایک ناقابل معافی جرم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں ایک واضح جرم ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، جو کہ شرک ہے، اور وہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔
اس صورت میں کہ ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت تک وہ شرک کرتا رہتا ہے. جو شخص موت کے آنے سے پہلے معافی مانگ لے اور اپنے جرم کے کو ریئلائز کر لے کہ میں کیا جرم کرتا رہا ہوں اور اللہ سے سنسیئر ہو کے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو بدل دے اس کے بعد. یہ نہیں کہ معافی مانگ کے پھر وہی کام کرتا رہے. معافی مانگنے کے بعد شرط رہ کہ اپنی لائف کو بدل لے تو اس شخص کی کو معافی درکار ہے. لیکن جو شخص کو موت آ جاتی ہے شرک کی حالت میں اس کے لیے کوئی معافی ہے ہی نہیں. اس کا ذرا غور کریں کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ ذات پاک اتنی غفور اور رحیم ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ یا دوسرے لوگ اس کے حوالے سے سوچیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے قیامت کے دن. وہ تو بہت غفور اور رحیم ہے. تو ایون عیسیٰ جو ہے وہ ان کے سامنے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں قیامت کے دن کی کہ اس کی میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ خود کو اور اپنی ماں کو میرے برابر کھڑے کرو اور کہ میری عبادت کرو اللہ کے ساتھ. تو کہیں گے میں اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا. اور میری کیا مجال کہ نا وہ کہ ان کے کہنے کا مقصد کہ میری کیا مجال کہ میں ایسے کہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں, یہ آپ کے کنسٹیچوئنٹس ہیں, آپ ان کو معاف کریں, آپ کو ان کو سزا دیں, یہ آپ کے اوپر ہے. تو وہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا صاف جواب قرآن میں دے دیا. اب قرآن کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا کہ شرک والے بندے کی کوئی معافی ہے ہی نہیں, کوئی رستہ ہی نہیں ہے. کوئی مطلب بندہ اس کے حوالے سے سوچ ہی نہیں سکتا. جس کے بھی کوئی آبا و اجداد ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں, کوئی جو 40 کی عمر کو کراس کر چکے تھے, اگر وہ انہوں نے شرک کیا تو آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں, ہسپتال بنا دیں, بڑے بڑے وہ صدقے دے دیں, کچھ بھی, وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے ان کے لیے. پھر ایسے کہ اسی لیے تو ہم لوگ اتنا اس پہ زور دیتے ہیں کہ اس جرم سے بچ جاؤ, اس شرک سے. باقی اللہ پہ چھوڑو, ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں, ہر معاملے میں ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اس جرم سے بچ گئے تو قابل معافی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور گناہ ہے جو ناقابل معافی جرم ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. اب جان بوجھ کے قتل کرنا, ایک تو کیا بائی ایکسیڈنٹ, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا جس میں آپ کی کوئی انٹینشن نہیں تھی, آپ نے بھی کوشش بھی کی کہ بندے کی جان بچ جائے لیکن وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. لیکن یہ کہ آپ کسی نے مارا ہے تو غلطی سے مارا تو اس کا کفارہ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دے دیا کہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی سزا جہنم. اب یہ دیکھیں ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کرے, اس کی سزا جہنم ہے, اس کے لیے اب کوئی معافی نہیں ہے جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا. اب اس میں سب سے خوفناک بات تو یہ ہے کہ اگر اس جرم کو آپ شرک سے کمپیئر کریں تو شرک تو ایسی چیز ہے کہ اگر موت آنے سے پہلے انسان نے معافی مانگ لی کہ اس میں موت واضح نہیں ہوئی ہے, اب یہ نارمل رہ رہا ہے, اور وہ یہ نہیں کہ موت واضح ہو گئی ہے اور وہ پھر معافی مانگے, اس ٹو لیٹ ہو جاتا ہے, جیسے فرعون کی مثال ہے. تو نارمل چل رہا ہے اور معافی مانگ لے تو وہ اس کا معاف ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ اگر بندہ ہم صرف غور کر کے دیکھے کہ اگر ایک شخص سپوز 35 سال کا 40 سال کا اور وہ جان بوجھ کے کسی کی قتل کر دے اور وہ اس نے جا کے اس کی موت آنی 80 سال کی عمر میں, تو آیا کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے معافی کے دروازے یہ بھی ابھی سے بند ہو گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی گنجائش نہیں دی نا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے. یہ دیکھیں اتنی زیادہ ایک تو یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ کیا آیا وہ اس کی معافی کے دروازے آلریڈی بند ہو چکے ہیں, ایون دو ایک شرک والا جس کے دروازے موت تک کھلے رہیں گے, لیکن اس کے ابھی سے بند ہوگی کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایک مومن کو قتل کیا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب یہ ساری باتوں کو اپلوڈ کرتے ہیں, اس میں ہمیشہ رہے گا. اس سے اللہ ناراض ہے, اس سے اللہ تعالیٰ خفا ہو چکے ہیں اس وقت اور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے لیے خوفناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ ایک کے بعد ایک چیز دیکھیں جو انسان کو دہلا دینے والی اور خوفناک عذاب تیار ہے. کیا خوفناک عذاب سے ہمیں اس کا اندازہ نہیں. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ شرک کے ساتھ اب اس کو کمپیئر کریں تو پھر اس میں ایک اور چیز میں ابھر کے آتی ہے, وہ ہے مومن. جو ورڈ مومن ہے اس پہ آپ غور کریں کہ مومن کا جو ویلیو اللہ کی نظروں میں کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن کی جو مقام ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہو گیا کہ میرے مومن بندے کو جس نے مارا جان بوجھ کے. اب اس میں یہاں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ جو کوئی, اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر مومن کو غلطی سے قتل کرتا ہے نا, کوئی بھی مومن کسی, اب یہ 92 کے شروع دیکھیں, کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کرے گا یا مومن سے مومن ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ کوئی بھی, اس میں مومن کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز, اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے.
تو جہاں تک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ میں معاف کریں ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں تو، لیکن اگر ہم صرف آیت کو جنرلی پڑھیں تو لیکن کوئی بھی کسی مومن کو قتل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن کی کیا ویلیو ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس شخص کو جہنم سزا رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس کی مذمت کریں گے اور خوفناک عذاب تیار ہے۔ یہ 5 چیزیں جو مینشن ہیں یہاں پہ، اور پھر آپ مومن کو دیکھیں، اگر انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس آیت کو اگر ہم اس کو ذرا اس کا آیت کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا مومن کا مقام کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کا مقام بڑھے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو جائے۔ مومن ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو فرما بردار، سبمٹر بننا۔ سبمٹر بننے کے بعد جیسے وہ ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عرب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو، یہ میں اس کی رفلی پیرافریز کر رہا ہوں کہ تم لوگ مومن نہیں ہو، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سبمٹر ہیں۔ سو مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے۔ مسلمان تو ایک سبمٹ کرنے والی بات ہے کہ جیسے آپ نے سبمٹ کیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ میں آپ سے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ جب آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، تو فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرو، اس کے اوپر اس کی جس کی تم کہہ رہے ہو ان کی فرما برداری کرو۔ اگر تم نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، فرما برداری نہیں کی، تو ہم پھر منافق بن جاتے ہیں۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے مومن کے ساتھ۔ تو پہلا سٹیپ فرما برداری، پھر وہاں سے جو ہمارا سلسلہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ مدد سے ہی ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ انسان آہستہ آہستہ مومن کی حالت میں، اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو مومن مت کو، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تو ہمیں وہ ایمان کو دل کے اندر لے کے آنا ہے۔ اور کیا ہی مزے کی بات ہے جو کہ کوئی شخص مومن بن جائے، اس کو خود کو کیا اس کو فیلنگ ہوگی، میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی نے مجھے جان بوجھ سے مار دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کتنے سخت اس سے خفا ہیں، تو یہ اس کا تھوڑا سا ایسنس میں ماشاء اللہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ پریز بی ٹو گاڈ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، آپ نے بڑا اچھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو مزید اس پر روشنی ڈالی ہے۔ تو صرف ایک بات میں تھوڑی سی بیچ میں وہ کہنا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا کہ اگر کوئی کار میں جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، تو وہ تو چاہے اس میں مومن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جائے یا زندہ رہے، کوئی بیٹھا ہے مومن یا ایک دوسرا مومن اس کو چلا رہا ہے، دونوں مر جائیں، یا ایک مومن چلا رہا ہے اور ایک مشرک بیٹھا ہے، تو وہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ جو کہ کسی نے مومن کو جان بوجھ کر مارا ہے، کیونکہ وہ جو کیٹیگری ہے جان بوجھ کر مارنے والی، وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس مومن کو مار کیوں رہا ہے، وہ قتل ہی اس کو صرف اس لیے اس کا دشمن اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کے ایمان کی وجہ سے کہ وہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ایک اکیلے قرآن کی پیروی کر رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سوری تو اس لیے جو ہے وہ اس کا دشمن ہے اور اس کو اس نے قتل کر دیا اس بیس پہ، جیسے کہ قرآن مختلف انبیاء کی جو تاریخ ہے اس سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں کیسے لوگ جو ہے وہ نبیوں کے، رسولوں کے اور جو ان کے پیروکار، ان کی جو دیا ہوا پیغام لے کے، جو وہ پیغام لے کے آئے ہیں، اس پیغام کی پیروی کرنے والوں کے کیسے دشمن ہو جاتے تھے اور ان کی جانوں کے دشمن، اور ان کو مارنے کے لیے۔ بس میں یہ تھوڑا کرنا چاہتی تھی کہ وہ کار کا حادثہ جو ہے وہ تو یا کسی اور اس میں اچانک ہو جانا، لیکن ایک جان بوجھ کر مارنا جو ہے وہ بہت سنگین جرم ہے، بہت ہی سنگین جرم۔ جیسے بھی بھائی نے ماشاءاللہ بتایا کہ شرک جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کسی اور کا کہا ہے کہ نہیں ہے، ناقابل معافی جرم ہے، تو وہ یہی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے۔ ماشاء ماشاء اللہ سسٹر، تھینک یو فار یہ اس کو بتانے کا۔ اس میں جیسے آپ فرما رہی ہیں تو میں
میری سمجھ میں ایک اور بات بھی آئی کہ اس میں جو جیسے ہم کار ایکسیڈنٹ کی بات کریں تو اس سے پچھلی آیت میں جو ہے وہ کوئی کسی مومن کا غلطی سے قتل کرے تو وہ ایک جنگ کی صورت میں اب آلریڈی لوگ قتل ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اگر میرا خیال ہے کہ کار ایکسیڈنٹ سے اگر جیسے آپ نے کہا کہ نہیں ملائیں تو کیونکہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں تو بندہ ویسے ہی چلا رہا ہوتا ہے، خود بھی چوٹ لگتی ہے، اس میں کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں مقصد کہ کسی کی موت ہو جائے، وہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن جنگ میں تو باقاعدہ ایک جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ جی کا بالکل، مقصد ہی کیونکہ ہوتا ہے۔ اس کی وہ تو کار چلا رہا ہے، اس میں اس کی انٹینشن انٹینشن ہی کیا کوئی ہے؟ نہیں تھی نا، وہ تو ہاں مقصد ہی کوئی نہیں تھا نا، تو بالکل اس پہ دنیاوی لحاظ سے بھی قتل کا نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو بس چل رہے تھے اور گاڑی ٹھک گئی، اور اس میں بھی کس پارٹی کا قصور ہے، کیا قصور ہے، ہاں جان بوجھ کے کسی نے کسی گاڑی ٹھوک دی ہو تو پھر وہ مارنے کی نیت سے، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اللہ نیتوں کو جانتے ہیں ماشاء اللہ۔ اور یہ جو ہے 94 جو ہے کہ اگر مومنوں کے حوالے سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایمان والا اگر تم اللہ کی راہ میں وار کرو تو تمہیں مکمل طور پہ یقین ہونا چاہیے، یہ بھی انہی سے کنیکٹ کرتا ہے کہ آپ جس سے ایون جنگ کی حالت میں بھی اگر وار کریں تو ہم یہ مکمل طور 100% یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ میں بھی بلا وجہ لوگوں کو مار رہا ہے، جیسے آج کل ہم لوگ جنگ میں دیکھ رہے ہیں لوگ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا کہ پوری دنیا خوف سے چلا اٹھی ہے، کہ ابھی میں آنیسٹلی ایک کسی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ فرعون سے کمپیئر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو فرعون تھا یہ بچوں کو مارتا تھا، ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے کتنی وہ لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے کہ کیسے ایک شخص جو ہے وہ بچوں کو مطلب مار دیتا ہے، جو فرعون کی جو قرآن سے ہمیں اسٹوری ملتی ہے، اور پھر آج دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مطلب دل ہلا دینے والی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کو اس طریقے سے مار رہا ہے، اور بچوں کا اور عورتوں کا اور ینگ لوگوں کا قتل عام کھلے طور پہ ہو رہا ہے، اور ایون تو دنیا میں بہت لوگ اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا جو ہے کتنی ایک جو معذور انسان کی طرح لاچار انسان کی طرح ہو چکی ہے آج کی دنیا، کہ وہ پیسے کی اتنی پجاری ہو گئی ہے کہ وہ مجبور ہو گئی اپنے ہاتھ سے کہ وہ نہیں کچھ کر رہی، ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ظلم ہی کا ساتھ دے رہی ہے، تو یہ انسانیت ہے آج کل کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا ایون کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کہے کہ وہ ڈو ناٹ سے ٹو دا ون ہو آفرز یو پیس کہ یو آر ناٹ بلیور، کہ اگر ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ دیکھیں اب جنگ چل رہی ہے اور وہ اگلا بندہ آ کے کسی وجہ سے بھی وہ کہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ بلاک کر دیا ہے، اگر وہ تمہیں آ کے کہتا ہے تمہارا مخالف کہ تمہیں پیس آفر کرے، پیس کا مطلب یہ کہ وہ ہتھیار ڈال دے، جیسے سفید جھنڈا ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں، وہ دلانا شروع کر دے، آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اور کہ آپ اس کو بولو یو آر ناٹ اے بلیور، یہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی طور پہ اس کو کہا ہے، اور یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے دیکھیں او یو ہو بلیو، اللہ تعالیٰ یہاں بندے سے نہیں بات کر رہے، مومن سے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ وہ بات پروہیبٹ ہو جاتی ہے کہ اگر تم کو وہ جس کو تم جنگ میں مارنے چلے تھے اگر وہ تمہیں پیس آفر کرے اور کہ بلیور ہو اور تم نہیں کرو، کیونکہ تمہارے دل میں یہ کہ تم اس کو مار کے سیکنگ دا اسپوائلز آف دس ورلڈ کہ تمہیں اس کا مال مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت ہے وہ جانتے ہیں، تو کہ اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ چیزیں ہیں، تو یہ بھلے مجھے پیس آفر کرے نہ کرے، میں اب جنگ شروع ہو گیا میں اس کو مار دوں گا، لیکن اس کو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے منع کر دیا، اور وہ اس نے اس کو مار دیا اور اس کی چیزیں لے لی، سیکنگ دا اسپوائلز آف دا ورلڈ، سو دیر فور یو شیل بی ایبسلوٹلی شیور بفور یو اسٹرائک، کہ آپ کو 100% شیور ہونا چاہیے، 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے، دیر فور you shall absolutely sure before you strike، اور you shall اوپر بھی آتا ہے you shall be absolutely sure in the if you strike in the cause of God، یہ 2 چیزیں 2 دفعہ آئی ہیں اس میں، God is fully cognizant of everything، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، سو اگر انسان کو دیکھیں یہاں پر پورا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں کے پیچھے تو وہ وار کرتا چلا جائے گا اس کو، لیکن اس کو اللہ سے کنیکشن کرنا ہے تو پھر وہ فوراً رک جائے گا کہ میرے رب نے یہاں منع کر دیا، تم بلیور ہو، تم کہتے ہو تو مجھے تمہاری بات مطلب میں سبمٹ کرتا ہوں، میں رکنا پڑے گا، آئی کین ناٹ، تو اس کو بول کے پیس آفر کریں آپ بھی،
اور اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے راستے کھول دیں گے. اور پھر دیکھیں کیسے کتنی امیزنگ بات ہے کہ 94 جو ہے 93 سے کنیکٹڈ ہے, 93 92 سے کنیکٹڈ ہے, اور یہ 95 جو ہے 94 سے کنیکٹڈ ہے, کہ not equal are the ones sedentary among the believers. کہ یہ کہ وہ شخص جو ہے جس کے سامنے جنگ میں بندہ آیا اور اس نے آتے ہی آپ کو سفید جھنڈا لہرا دیا اور آپ کو پیس آفر کیا, کہا, اور آپ اس کو نہیں کہہ سکتے بلیور. اگر آپ نے دنیا کی چیزوں کی لالچ میں اس کو مار دیا تو آپ ایک تو رینک سے گرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور آپ نے وہاں روک دیا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیڈنٹری, کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام ایکسٹرا نہیں کرتے, تو آپ ان میں ہو جائیں گے جو اللہ کی راہ میں ایکسٹرا کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فار بوتھ گاڈ پرومسز سالویشن, ان دونوں کے لیے جو بھی سبمٹ کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کی تکمیل کرتا ہے تو دونوں کے لیے سالویشن ہے. لیکن جو ایکسٹرا کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مقامات ایکسالٹس کر دیتے ہیں, اور ان کے لیے ایکسٹرا, یہ ماشاء اللہ ہم بھی یہ ماشاء اللہ یہ جو چیزوں میں سسٹرز اینڈ بردرز اینڈ جو بھی ایکسٹرا کام کرتے ہیں, یہ اللہ نے اپنی طرف قبول کروایا کہ ہم لوگ کوئی شوق نہیں ہے کہ کہ یہ بس ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی راستے میں چیزیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائیں کہ ہم کہ اور مطلب ایک دوسرے کو پیغام دینا, آگے سے آگے بات پہنچانی اور لوگوں سے کنونس کرنا, یہ ساری باتیں جیسے میسنجرز کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے میسیج پہنچانا. تو انشاءاللہ ماشاء اللہ ہم لوگ بھی اسی چکر میں اللہ ہمیں ایکسٹرا کریڈٹ دیں. پریز گاڈ انشاءاللہ. ماشاء اللہ میں تھوڑی سی روشنی مزید آیت نمبر 97 کے اوپر ڈالنا چاہتی ہوں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جن کی جانیں فرشتے گناہ گار روح کی حالت میں نکالیں گے. یعنی کہ وہ اس وقت مومن کی حالت میں نہیں، وہ گناہ گار روح ہوگی ایک. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے اس وقت ان کی روح نکالتے ہوئے، کہ جب نکال رہے ہوں گے تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا. وہ کہیں گے کہ ہم زمین پر مجبور تھے، کہ تم اس گناہ گار کیوں رہے ہو مرنے کے وقت تک، کہ تمہاری اس حالت میں تم ایک تمہاری روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اب جائے گی. تو تمہیں اتنا بڑا موقع چانس زمین پر انسان بنا کر بھیجا، اتنے سال دیے، اپنے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں کے ذریعے وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے اور تمہارے تک پہنچایا، اور تمہارے گھروں میں وہ پیغام پڑھا ہوا ہے، اور پھر بھی تم جو ہے وہ اس کے باوجود تمہاری موت کا وقت جب آیا ہے اور ہم تمہاری روح کو لینے کے لیے آئے ہیں تو تم اس وقت بھی گناہ گار حالت میں ہو. تم نے پھر بھی اس پیغام سے جو پیغمبر لے کے آیا تھا اس سے تم نے تمہارے گھر میں رکھا ہوا تھا، تم نے کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اتنی بری حالت میں جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی حضور اب پیش ہوگے. تو آگے ان کا جواب جو وہ دیں گے، اب ان کی ذرا ایکسکیوز سنیے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا اندر کا ہر چیز جانتے ہیں، مستقبل میں کس کے کیا مکالمے ہوں گے اور کیا بولا جائے گا وہ سب وہ جانتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کا اب جواب دیں گے وہ گناہ گار روح ہیں کہ ہم زمین پر مجبور تھے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی اتنی کہ تم اس میں اگر ایک جگہ پر تم مجبور تھے تو تم دوسری جگہ ہجرت کر جاتے. اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت بڑی ہے، اس میں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ہی جگہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جس کمیونٹی میں یا جس شہر میں یا جس گاؤں میں یا جس ملک میں تم رہ رہے ہو اور وہاں پر تمہیں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا تم پر اگر تم اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ ان کے رسولوں کی اور نبیوں کی یا اولیاء کی یا دوسروں کی عبادت اللہ تعالیٰ کی نماز میں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ان کو شامل نہیں کرتے ہو،
تو تمہیں وہاں پر اس سوسائٹی میں تم پر تشدد کیا جاتا ہے یا تمہیں مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو ایسی جگہ سے، ایسی زمین سے ہجرت کر جاؤ. اور یہ ہجرت کیا ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت ہوگی. یہ سب سے بیسٹ ہجرت ہوگی، تاکہ میں اس جگہ چلا جاؤں جہاں پر کہ مجھے آزادی کے ساتھ ایک اکیلے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی میرے پاس آزادی ہو. تو وہ اسی لیے فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو وہ جو ہے اس لیے جیسے کہ اس میں آگے میں فلم میں وہ اور آیتیں آگے آئیں گی، اس سے ریلیٹڈ اور آیتیں بھی ہیں. تو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس بھی یہ کوئی ایکسکیوز اس دن نہیں ہوگی جس وقت نمبر 1 اس کی موت کے وقت جب فرشتے اس کی روح کو لینے آئیں گے، اور پھر جب اوپر حساب کتاب کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑی عدالت جو ہے انسانوں کی کھڑی ہوگی، اور ان کا حساب کتاب جو ہے وہ ان کا ہوگا ایک ایک چیز کا. تو کسی کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی کہ میرے پاس جو ہے یا پیغام نہیں تھا، یا میرے پاس جو ہے میں بالکل میرے پاس کوئی میں ایسی جگہ پہ پیدا ہو گیا تھا، ایسی ملک میں پیدا ہو گیا تھا جہاں مجھے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. سوائے ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کمزور مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی باہر نکل جانے کے ذرائع ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر چاہیں گے تو انہیں اللہ کی طرف سے معافی مل جائے گی. لیکن جو باقی جن کے پاس اس طرح کی کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے اور وہ پھر بھی اسی جگہ پر رہنے کو انہوں نے فوقیت دی ہے، اور اس دن پھر وہ یہ ایکسکیوز بنائیں گے، تو یہ ان کی قابل قبول نہیں ہوگی. میں بس یہ کہنا چاہتی تھی. یہ بہت اہم جو ہے یہ ہم لوگوں کا موقع ہے زندگی کا، بہت ہی قیمتی. اس کو ترجیح دے اپنی آخرت کو. اس زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے بجائے اس زندگی کی اگر بجائے اور ہمیں کوئی آخرت کامنٹ کی نہیں ہے کو تو پھر ہم ترجیح آج دینی کی چاہیے. قرآن سٹڈی کا ماشاء اختتام اللہ. کرتے ہیں انشاءاللہ.